اور ماں کے پاس گیا، ماں کے پاس بیٹھا۔ پہلے وہ اپنے منہ میں روٹی چباتا تھا، جو خوب چبا لیتا تھا، اس کے بعد وہ روٹی جو منہ سے نکالتا تھا سالن میں ڈالتا تھا اور اپنی ماں کے منہ میں رکھ دیتا تھا، کیونکہ اس کی ماں کے منہ میں دانت نہیں تھے۔ اس کی ماں اتنی ضعیف، اتنی بوڑھی تھی کہ اس کو دکھتا بھی نہیں تھا، اس کے دانت بھی نہیں تھے، چل بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ قصاب روز اسی طرح سے اپنے ماں کو کھانا کھلاتا تھا۔ آج کے بھی بچے ہیں، آج کی بھی جنریشن ہے، ماں اگر بلائے تو بچے آتے نہیں ہیں، ماں اگر ڈانٹ دے تو بچے تھپڑ مار دیتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کے حضور بھی حاضری دینا ہے۔ ماں باپ کو اف بھی مت کہنا۔ آج آپ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو تھپڑ مارتے ہیں، اپنے ماں باپ کو۔ ایک انسان نے اپنی ماں کو جوتے مار دیے تھے، وہ میں نے بیان کیا تھا، جوتے مار دیے تھے۔ اس کی ماں رونے لگی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، مولا میرے بیٹے نے مجھے ذلیل کیا ہے، جوتے مارے ہیں، یا اللہ اس کو ذلیل کر دو، اس کو بھی ذلیل کرنا۔ اس نے ایک ماں کا دل دکھایا ہے۔ اس نے 4-5 دن روٹی نہیں کھائی تھی اور بھوک کی حالت میں ہی مر گئی تھی، تو اللہ نے اس کو ایسا دکھایا کہ اس کا پیر سڑ گیا تھا، پیر روتا تھا، چیختا تھا راستے میں، لوگ اس پر لعنت بھیجتے تھے، ماں کا گستاخ بیٹا ہے۔ آج اللہ کی لعنت ہے اس پر کہ اس کا پیر سڑ گیا اور پیر میں کیڑے پڑ گئے، اس لیے کیونکہ اس نے اپنی ماں کو جوتا مارا تھا۔ بچے جب نیک ہوتے ہیں تو ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں، اور وہ ماں باپ اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں، اور انہی کی دعاؤں سے وہ بچے ایک دن اتنا اونچا جاتے ہیں، اتنے بڑے بن جاتے ہیں کہ دنیا انہیں سلام کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، دنیا ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ وہ بچے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، دل سے ان کی سیوا کرتے ہیں، ہاں اپنے ماں باپ کی سیوا کرا کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں۔ وہ بڑھاپے میں یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے جب جوان ہوں گے تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، ہماری خدمت کریں گے، لیکن آج سب کچھ الٹا ہو رہا ہے، کوئی نہیں جاتا ہے ماں باپ کے قریب۔ ہاسپٹل میں اگر آپ بیمار ہیں نا، ہاسپٹل میں اگر آپ 50 دن بھی رہیں گے، آپ کا دوست آپ کے پاس نہیں بیٹھے گا، آپ کا رشتہ دار آپ کے پاس نہیں بیٹھے گا، وہ 40-50 دن آپ کے پیتانے، آپ کے سرہانے جو بیٹھی رہتی ہے وہ ماں ہے۔ ہاں، ماں کا مرتبہ اور ماں کا رتبہ بڑا اعلیٰ ہے، ماں بیٹھی رہتی ہے۔ کوئی دوست، کوئی احباب، کوئی رشتہ دار آپ کے پاس ہر وقت 24 گھنٹے نہیں بیٹھیں گے، لیکن ایک ماں ہے جو آپ کے چارپائی کے قریب 24 گھنٹے بیٹھی رہتی ہے۔ جب تک آپ کھانا نہیں کھاتے ہو نا، آپ کی ماں، آپ کے بابا کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ ہاں، یہ ماں اور باپ کی محبت ہے اپنے بچوں کے لیے، بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے، بچوں کو بھی کہ دیکھنا چاہیے کہ یار ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا سہارا بننا چاہیے۔ وہ فخر کرتے ہوتے ہیں، اگر کسی کا بیٹا اونچے عہدے پہ چلے جاتے ہیں نا تو ماں باپ فخر سے کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ لیکن وہی بیٹا اگر ماں باپ کے منہ پہ تماچا مار دے، ماں باپ کو ذلیل کر دے، رسوا کر دے، تو پھر ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے، کلیجے ہل جاتے ہیں ان کے۔ ابھی تک جو بچہ غریب ہے، کوئی کام دھندہ نہیں ہے اس کے پاس، اور اگر ایک دم اللہ نے اسے اتنی عزتوں سے نواز دیا، اتنا اونچا، اتنا بلند مقام اسے دے دیا، تو آگے چل کے وہ اپنے غریب باپ کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس کے دوستوں کے سامنے اس کے غریب باپ آ جائے تو اپنے باپ کو باپ ہونے سے انکار کر دیتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کے والد ہیں، کہ یہ آپ کے باپ ہیں؟ کہتا تھا نہیں نہیں، یہ میرے باپ نہیں ہے۔ اگر کوئی رکشہ چلاتا ہے اور اس کا بیٹا ایک اونچی پوسٹ پر چلا گیا ہے، اونچے عہدے پر چلا گیا ہے، اور کبھی ایسا ہو کہ وہ رکشہ چالک، وہ باپ اپنے بیٹے کو کہیں مل جائے اور اس کے بیٹے کے ساتھ اس کے کئی دوست بھی ہوں، تو بیٹا یہی کہتا ہے کہ یہ جو رکشہ چلا رہا ہے یہ میرا باپ نہیں ہے۔ یار انکار کر دیتے ہیں، کیسے لوگ ہیں وہ جو اگر اونچا عہدہ مل جاتا ہے، جن کو اوقات بھول جاتے ہیں، اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا تھے اور آج کیا ہو گئے، کس کی دعاؤں کی وجہ سے ہو گئے، کسی کی دعاؤں کی وجہ سے نہیں بلکہ ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے آج انہیں اتنا اونچا بلند مقام ملا ہے۔ ہاں، اور آج ماں باپ کو بھول بیٹھے ہیں۔ بہت سی اولادیں ہوتی ہیں اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتی ہیں، بہت سی اولادیں ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ
میں لڑائی جھگڑا کرتی ہیں کہ آج تم کھانا کھلاؤ گے تو کل میں کھانا کھلاؤں گا. اگر 4 بھائی ہیں تو 4 بھائی بھی ان کو تماشا بنا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ کل تمہارے گھر ماں کھائے گی، پرسوں تمہارے گھر کھائے گی، ترسوں تمہارے گھر کھائے گی، آج میرے گھر کھائے گی. یار یہ کیسی بات ہے؟ ماں باپ کا بھی دل ہے. جب تم 4 بھائی تھے، چھوٹے تھے، تو کبھی یہ نہیں کہتی تھی کہ کل تمہیں پیار کروں گی، پرسوں تمہیں پیار کروں گی، نرسوں تمہیں پیار کروں گی، کل تمہیں پیسے دوں گی، پرسوں اسے پیسے دوں گی. چھوٹے پہ تو بہت ماں ماں چلاتے تھے کہ نہیں ماں میری ہے. دوسرا کہتا تھا ارے ماں میری ہے. اب جوان ہو گئے، اب کیا یہ طریقہ کیوں بدل دیا؟ اب کیوں یہ کہنے لگے کہ نہیں ماں تیری ہے، ماں تیری ہے؟ طریقہ بدل جاتا ہے. یا جیسے بچپن پہ تھے ایسے ہی جوانی پہ رہو گے نا، ماں باپ کے دل کی ٹھنڈک بن کے رہو گے. ماں باپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی. جیسے بچپن میں پیش آتے تھے ویسے ہی اگر جوانی پر پیش آؤ گے ماں باپ کے سامنے، ماں باپ کا دل خوش ہو جائے گا. اور اسی خوشی کی حالت میں اگر دعا دے دیں گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے. گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. ماں باپ کی دعائیں تو ایسی ہوتی ہیں زنجیریں توڑ دیتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیٹا اپنے منہ میں وہ روٹی کو چبا رہا ہے، بعد میں سالن میں ڈال رہا ہے اور بعد میں اپنی ماں کے منہ میں ڈال رہا ہے. اب ماں جب اس روٹی کو کھاتی ہے نا، کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا دیتی ہے، مولا میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تیرے نبی ہیں جنت میں ان کا رفیق بنانا. جب اتنا کہتی ہے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی ماں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ماں یہ تیرے بیٹے کی تیرے ساتھ خدمت کو دیکھ کر آج اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تیرے یہاں بھیجا ہے اور پہلے ہی تجھ کو بشارت دی کہ تیرا بیٹا میرے ساتھ جنت میں رفیق ہوگا، میرے ساتھ جنت میں رہے گا. ماں کی دعاؤں میں یہ اثر ہے. یار ماں باپ کی خدمت کر لو. بہت لوگوں کی ایسی بیویاں ہوتی ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، بہت لوگوں کی ایسی بیویاں ہوتی ہیں جو ان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہیں کہ ماں باپ سے بالکل الگ ہو جائیں. اور بہت سی ایسی بیویاں ہوتی ہیں جو اپنی ساس کو اپنی ماں بنا کے رکھتی ہیں، اپنے سسر کو اپنا باپ بنا کے رکھتی ہیں، مل جل کے رہتی ہیں. وہ سوچتی ہیں جیسے میرے ماں باپ ہیں ویسے میرے ساس سسر بھی میرے ماں باپ ہیں. یہ سوچ کے رہا کرو میری بہنوں، یہ سوچ کے رہا کرو کہ ساس سسر بھی ماں باپ کی طرح ہیں. ان کی بھی اتنی سیوا کرنی ہے، اتنی عزت کرنی ہے جیسے ماں باپ کی عزت کیا کرتے تھے. وہاں ماں باپ اب چھوٹ گئے، یہاں ساس سسر ہیں. اب ان کو اپنے ماں باپ کی طرح پیار دو، ان کو اپنے ماں باپ کی طرح سلوک سے رکھو. ماں باپ کو کبھی تکلیف مت پہنچاؤ. یار ان کے دل میں کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، کیا کیا تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے گا یہ بنے گا وہ بنے گا. اور جب وہ بڑا بن جاتا ہے تو لوگوں کے سامنے اگر اس کے غریب باپ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے تو وہ انکار کر دیتا ہے کہ میرا باپ ہی نہیں ہے. یہ کیسا طریقہ ہے؟ ایسے لوگوں کو اللہ بہت جلد ذلیل کرتا ہے، بہت جلد ذلیل کرتا ہے، خاک میں ملا دیتا ہے. ساری شہرت، ساری بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ ماں باپ کی جب آہ نکلتی ہے، ماں باپ کے دل سے جب بددعا نکلتی ہے نا فوراً قبول ہو جاتی ہے. ماں باپ کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، ماں باپ کی بددعائیں بھی فوراً قبول ہو جاتی ہیں. 3 لوگوں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں فوراً. مظلوم کی دعا، ماں باپ کی دعا اور مسافر کی دعا. ہاں ماں کی دعا کا تو یہ اثر ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں کا اتنا بڑا وفادار تھا کہ ہر وقت ماں کی خدمت میں رہتا تھا. ایک دن وہ ایک جلسے میں، ایک کانفرنس میں جہاں حضور کا ذکر ہو رہا تھا، محفل میں بیٹھا تھا، محفل میں بیٹھ کے حضور کا ذکر سن رہا تھا. حکم ہو گیا اللہ رب العزت کا کہ اس کی جان نکلنی ہے، اس کی روح نکلنی ہے. روح کا فرشتہ آ گیا اور اسی جو اس کا ٹائم مقرر تھا اس سے پہلے آ گیا کہ اس کی روح جو ٹائم نکلنے کا تھا وہ اس کے ذکر سننے کے بعد فوراً بعد ہی تھا. گھر پہ جا کے اس کو موت آ جا. جیسے ہی وہ
لڑکا، وہ نوجوان لڑکا اس ذکر کی محفل سے فارغ ہوتا ہے، گھر پہ جاتا ہے۔ گھر پہ جانے کے بعد وہ اس کی بوڑھی ماں جب اس کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے کہتی بیٹا آ گیا؟ وہ کہتا امی آ گیا۔ کہاں گیا تھا؟ وہ ذکر رسول، ذکر حبیب، ذکر اولیاء۔ امی ایک پروگرام میں گیا تھا، ایک جلسے میں گیا تھا۔ اچھا بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی لا دے، مجھے بہت دیر سے پیاس لگی ہے، یہاں کوئی تھا نہیں تو میں کس سے منگاتی؟ تو میرا بیٹا ہے، آج تو میرا بیٹا ہے، تو مجھے پانی لا دے۔ اس کا بیٹا گیا، دوڑ کے جانے کے بعد پانی لیا گلاس میں، ماں کے پاس آیا، پانی دیا۔ ماں نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے جو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، یا اللہ تو اسے لمبی عمر عطا فرما دے۔ جب اس نے یہ دعا کی نا اس کی ماں نے، تو اللہ کا فوراً حکم آ گیا روح کے فرشتے کو کہ واپس چلے آؤ، اب اس کی روح نہیں نکالنی ہے، اب اس کی روح قبض نہیں کرنی ہے، اب اس کو موت نہیں دینی ہے۔ روح کا فرشتہ کہتا یا اللہ ابھی تو تو نے حکم دیا تھا کہ اس کی جان نکالنی ہے، اس کی روح نکالنی ہے، اب تیرا فیصلہ کیوں بدل گیا؟ اللہ فرماتا تمہیں معلوم نہیں اس کی ماں نے ہاتھ اٹھائے گئے، اس کی ماں نے دعا کی ہے۔ اور جب کوئی ماں، جب کوئی باپ دعا کرتا ہے اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہوں۔ ہاں اس کی ماں نے اس کے لیے دعا کی، اس کی جان نکلنے والی تھی، روح نکلنے والی تھی، لیکن جیسے ہی ماں نے ہاتھ اٹھائے نا اس کی زندگی میں اضافہ ہو گیا، اس کی زندگی بڑھ گئی۔ تو ماں کی دعاؤں میں یہ اثر ہے۔ ہاں ماں دعا کر دے، اگر موت آنے والی ہو تو موت بھی چلی جاتی ہے، زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔